السلام علیکم۔ آج ہر طرف موضوع بحث بات چیت کا موضوع بس ایک ہی ہے کہ کیا حیدرآباد پارلیمانی نشست سے محمد اظہرالدین مقابلہ کریں گے۔ اظہرالدین نے تو ایسا کوئی اعلان نہیں کیا، مگر کل 19 اکتوبر کو چار مینار کے دامن میں ہر سال کی طرح سدبھاونا یاترا ہوئی۔ وہاں پر ہندوستانی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان کو ایوارڈ دیا گیا۔ اس موقع پر ایک مشہور قائد نے یہ تجویز پیشی کی اظہرالدین کو حیدرآباد سے امیدوار بنایا جا سکتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اظہرالدین نے آخری ٹیسٹ لگ بھگ 16 برس پہلے کھیلا، مگر آج بھی ان کی مقبولیت میں، ان کی شہرت میں کسی قسم کی کمی نہیں۔ آج بھی وہ جہاں جاتے ہیں ان کی اطراف ہجوم جمع ہو جاتا ہے۔ آج بھی آٹوگراف لینے والوں کا ہجوم ہوتا ہے، ان کے ساتھ سیلفی لینے والوں کی بھیڑ ہوتی ہے۔ یہی پاپولیرٹی کانگریس نے انکیش کی۔ مراد آباد سے انہیں پہلی بار ٹکٹ دیا گیا اور زبردست اکثریت سے وہ کامیاب ہوئے۔ دوسری مرتبہ تو بی جے پی کی لہر تھی، اور بی جے پی لہر میں کئی لوگ بہہ گئے۔ اب رہی بات 2019 کے الیکشن میں، کیا انہیں حیدرآباد سے کانگریس اپنا امیدوار بنائے گی؟ کانگریس بنا سکتی ہے۔ کانگریس کو چاہیے کوئی ایسا امیدوار جو مجلس سے اس کا قبضہ چھین سکے۔ یہ آرزو 40 سال سے جاری ان کی پوری نہیں ہو سکی، اور ایک بار پھر ہو سکتا ہے کہ وہ کوشش کرے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا خود اظہرالدین حیدرآباد سے مقابلہ کرنا چاہیں گے؟ کوشش کرے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا خود اظہرالدین حیدرآباد سے مقابلہ کرنا چاہیں گے؟ اظہرالدین اور موجودہ رکن پارلیمنٹ اسدالدین اویسی دونوں بہت اچھے دوست ہیں۔ اب رہی بات، کیا اظہرالدین کی پاپولیرٹی اسدالدین اویسی پر غالب آ سکتی ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ جہاں تک اظہرالدین کا تعلق ہے، بلا شبہ وہ ایک عظیم کرکٹر ہے، مگر ان کے جو بھی ریکارڈ ہے وہ ان کی اپنی انفرادی ہے۔ قوم خوش ہو سکتی ہے، مگر قوم کے لیے اسے کنٹریبیوشن نہیں کہا جا سکتا۔ اگر ان کا تقابل اسدالدین اویسی سے کیا جائے تو اسدالدین اویسی خاندان کی تیسری نسل کی نمائندگی کرتے ہیں۔ مولوی عبدالواحد اویسی، پھر اس کے بعد جناب صلاح الدین اویسی، اور اب اسدالدین اویسی، ان تینوں کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ حیدرآبادی مسلمان اپنے نظریاتی اختلافات، سیاسی مخالفت کے باوجود فراموش نہیں کر سکتے۔ اور حیدرآباد کے بارے میں یہ بات طے ہے کہ اگر یہاں سے راہل گاندھی بھی الیکشن میں حصہ لیتے ہیں تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر یہاں سے سونیا گاندھی کو بھی میدان میں اتارا جائے، وہ اس لیے کامیاب نہیں ہو سکتے کہ مجلس اور حیدرآباد کے مسلمانوں کا ایک ایسا رشتہ ہے جو کمزور تو ہو سکتا ہے مگر ٹوٹ نہیں سکتا، ٹوٹ کیا سکتا ہے۔ مگر اب جو جس طریقے سے جو بحث چھڑی گئی اسدالدین اویسی اور اظہرالدین اویسی، اس میں ہوگا یہ کہ اگر کسی وجہ سے میدان میں اتر بھی جاتے ہیں اظہرالدین، تو 90% تو کامیابی کے امکانات اسدالدین اویسی کے ہوتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ 1% اگر چانس نہ بھی ہو تو دونوں کی لڑائی میں فرقہ پرست جماعتیں اپنا حصہ نکال سکتی ہیں۔